آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت کا ذکر کرتے ہیں تو عموماً گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی صفات، اخلاقی عظمت اور انفرادی کردار تک محدود رہتی ہے۔ یقیناً یہ پہلو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، مگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا بنیادی رخ بھی ہے جس پر کم ہی بات کی جاتی ہے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ دین حق کا نظام۔ ایک ایسا مکمل نظام حیات جو صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ معاشرے کو بدل دیتا ہے، ریاست کو منظم کرتا ہے اور انسانیت کو انتشار سے نکال کر عدل و انصاف کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جسے سمجھے بغیر نہ سیرت کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی دین حق کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ دین حق کا اصل پیغام محض چند اخلاقی نصیحتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کے فردی، سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے ایک ہماگیر نظام پیش کرتا ہے، اور اسی نظام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً نافذ کر کے دکھایا۔ اگر ہم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل پورے خطہ حجاز کا سیاسی، معاشی اور عمرانی جائزہ لیں تو یہ ایک منتشر، بکھرا ہوا اور تضادات سے بھرا ہوا معاشرہ تھا۔ قبائل کے درمیان مسلسل جنگیں، خون ریز جھگڑے، انتقام در انتقام اور طاقت کی بنیاد پر فیصلے عام تھے۔ کسی منظم ریاست یا اجتماعی نظام کا وجود نہیں تھا۔ اگر کسی حد تک کوئی حکومت تھی تو وہ صرف مکہ تک محدود تھی، جو قصا بن کلاب کے زمانے سے ایک مختصر قبائلی سیادت کی شکل میں موجود تھی۔ چند ادارے، چند ذمہ داریاں اور چند وزراء تو تھے، مگر یہ نظام انسانیت کے اجتماعی مسائل حل کرنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ یہ دراصل قریش کی بالادستی کا ایک ڈھانچہ تھا، نہ کہ عدل، مساوات اور فلاح عامہ پر مبنی ریاست۔ حجاز کے 300 سالہ سماجی اور عمرانی ترقی کا جو خلاصہ مکہ کی حکومت کی صورت میں سامنے آیا، وہ ابو جہل جیسے نمائندہ کرداروں کی قیادت میں ایک جمود زدہ اور ناکارہ نظام بن چکا تھا۔ یہی وہ نظام تھا جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کے انقلابی پیغام کے ساتھ چیلنج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظام کی خرابیاں واضح کی، اس میں موجود طبقاتی تضادات، معاشی ناانصافیاں اور اخلاقی زوال کی نشاندہی کی، چونکہ وہ نظام نہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور نہ فکری طور پر مضبوط تھا۔ اس لیے اس نے دلیل کے بجائے تشدد، مخالفت، ظلم اور انتقام کا راستہ اختیار کیا۔ اگر مکہ میں کسی حد تک ایک قبائلی حکومت موجود تھی تو مدینہ منورہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں تو حکومت کا تصور ہی موجود نہیں تھا۔ 24-25 قبائل، یہودیوں کے الگ الگ قبائل، ان کے موالی، ان سے پھوٹنے والی شاخیں، اوس اور خزرج کے درمیان شدید قبائلی دشمنیاں، مشرکین، یہودی اور عیسائی، سب ایک ہی خطے میں بکھرے ہوئے، مگر کسی مشترکہ نظام، کسی اجتماعی ضابطے اور کسی مرکزی اتھارٹی کے بغیر رہ رہے تھے۔ یہ صرف ایک قبائلی دور کے آخری اور بدترین مرحلے سے گزر رہا تھا، جہاں انتشار ہی اصل پہچان بن چکا تھا۔ ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین حق کا نظام محض ایک نظریہ نہیں رہا بلکہ ایک زندہ، عملی اور مؤثر نظام بن کر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک امت میں بدل دیا، نسلی اور قبائلی تفریق کو ایمان اور عدل کی بنیاد پر ختم کیا، اور ایک ایسا ریاستی اور سماجی نظام قائم کیا جس کی بنیاد قانون، مساوات، انسانی وقار اور اجتماعی ذمہ داری پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یثرب، جو انتشار اور خانہ جنگی کی علامت تھا، مدینہ بن گیا، ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد دین حق کے نظام پر رکھی گئی۔ آج یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل سنت صرف انفرادی عبادات یا ذاتی اخلاق تک محدود نہیں، بلکہ وہ مکمل نظام حیات ہے جس نے ایک منتشر معاشرے کو منظم ریاست میں بدل دیا۔ دینی حق کا نظام آج بھی انسانیت کو یہی پیغام دیتا ہے کہ مسائل کا حل طاقت، مفاد اور جبر میں نہیں بلکہ عدل، حق اور اجتماعی ذمہ داری میں ہے۔ جب بھی انسان اس نظام سے منہ موڑتا ہے، انتشار اس کا مقدر بنتا ہے، اور جب اسے اپناتا ہے تو یثرب مدینہ بن جاتا ہے۔